السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اور آج جو ہم کام کریں گے اس میں تھوڑا سا آپ کو خود سے کچھ کام کرنے کا ہے اور تھوڑی محنت کرنی ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ الفاظ پوچھنے ہیں اور جملے مکمل کرنے ہیں۔ جملہ بنانے کا مکمل طریقہ میں بتا دوں گا اور اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا آج ہم الدرس التاسع حدیقۃ الحیوانات التدریب السادس اس کی حل کریں گے، مشق نمبر 6 اس کی حل کریں گے۔ یہاں پر اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ترجم هذه الجمل الى اللغۃ العربیہ۔ ان جملوں کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ اردو سے عربی بنانی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ بہت سے اس میں الفاظ ایسے آئیں گے جن کی عربی آپ نے نہیں پڑھی، فرسٹ ٹرم میں بھی نہیں پڑھ سکے اور ابھی میقات اول میں بھی نہیں پڑھ سکے، اور اسی طرح میقات دوم میں بھی ان الفاظ کی عربی نہیں پڑھی۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یہ میں نے صفحات لکھے ہیں، بلکہ میں باقاعدہ وہ صفحات پہ کھول کر آپ کو ان کی عربی اور پورا جملہ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے، لکھنا ہے، یہاں پر ان کی عربی بنانی ہے۔ اور اگر نہیں بھی آئے گی آپ کو تو انشاءاللہ جو اگلا سبق میرا آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ میں یہ آپ کو بنی ہوئی بنا کے عربی مکمل جملے بنا کے آپ کو دکھا دوں گا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، پھل میز کے اوپر ہیں۔ ہم اوپر کی عربی تو یہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھیے گا ہم نے یہاں پڑھا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے یہ بھی تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہاں بلی ہاتھی کے اوپر ہے، اور نیچے والی تصویر میں چھتری کرسی کے اوپر تھی۔ تو القط فوق الفیل، تو اوپر کے لیے کیا لفظ آیا؟ فوقا۔ تو یہاں پر پھل میز کے اوپر ہیں۔ اب پھل اور میز ان دونوں کی عربی دیکھنے کے لیے میں نے یہاں صفحہ لکھ دیا ہے، یہ 59 نمبر صفحہ ہے۔ تو اب یہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے الملاقۃ والشوکۃ علی المنضدہ۔ علی کا معنی یعنی یہ چمچ اور کانٹے والی چمچ میز کے اوپر ہے۔ تو اب علی کا معنی بھی آ گیا، ایک اور لفظ بھی آتا ہے علی، اور فوق کا بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ علی کا لفظ لکھ لیں۔ اب پھل کی عربی دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے فاقہۃ، تو اب کیا کہیں گے؟ فاقہۃ علی المنضدہ، پھل میز کے اوپر ہیں۔ سمجھ آگے؟ اس طریقے سے آپ نے جملہ لکھنا ہے۔ گھوڑا باغ میں ہے، تو گھوڑے کی عربی آپ نے خود سے تلاش کرنی ہے، ہم نے پیچھے نہیں پڑھی، اور باغ کی عربی پڑھ چکے ہیں۔ حدیقۃ، جو ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات، تو یہ ہے، اس چڑیا گھر کہتے ہیں، اور صرف باغ ہو تو اس کو حدیقۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے میں کے لیے عربی میں آتا ہے فی، میں کے لیے کیا آتا ہے؟ فی۔ جی فی، جیسا کہ دیکھیے الاسد فی القفص، شیر پنجرے میں ہے، پنجرے میں۔ تو اسی طرح جو ہم میں جب جس چیز کے اندر ہو اس کو قفص کہتے ہیں۔ جب مثال کے طور پہ یہاں باغ ہے تو باغ میں، اور اس کے پیچھے یہاں پر گھوڑے کی عربی بھی لگا دیں گے۔ گھوڑے کی عربی آپ نے یہاں پڑھ لی ہے، یہ دیکھیے حصان، حصان ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جملہ بھی آپ بنا لیں گے۔ میں کی عربی پڑھ لی، حصان، آگے یہاں باغ لگا دیں گے، حدیقۃ بھی، تو یہ جملہ بھی مکمل کر لیں گے۔ اب آگے دیکھیے، پھل درخت پر ہیں، پھل کی عربی وہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ درخت پر ہیں، تو علاق اور درخت کو شجرۃ کہتے ہیں۔ اس صفحہ پر آپ کو اس کی عربی مل جائے گی۔ اسی طرح درخت باغ میں ہے،
درخت کو شجرتن کہتے ہیں۔ اب یہ صفحہ کھول کے دیکھ لیں، 69 نمبر صفحہ دیکھ لیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے یہاں حدیقۃ باغ، شجرتن درخت، شجرتن درخت، حدیقۃ باغ۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دونوں عربی مل جائے گی۔ درخت باغ میں ہیں، یہ بال ہیں، صفحہ نمبر 49 پہ ہیں، بال شعرن کہتے ہیں، وہاں آپ کو بال کی عربی مل جائے گی، اور اس کے شروع میں ہاذا لگا دیں گے، ہاذا، یہ دیکھیے گا میں لکھ کے بھی دکھاتا ہوں، ہاذا۔ اور جو آنکھ کی عربی دیکھیں گے عین، یہ آپ کو اس جگہ پر مل جائے گی، تو اس کے شروع میں بھی ہاذا لگائیں گے اور وہاں سے آپ عربی اس کو دیکھ کے اس کو مکمل کریں گے۔ چوکیدار پنجرے میں ہے، چوکیدار کی عربی بھی پڑھ چکے، پنجرے اور میں، یہ جملہ مکمل کر لیں گے۔ بلی ہاتھی کے اوپر ہے، تو جو چیز اوپر ہوگی اس کو پہلے ذکر کریں گے اور اس کے بعد فوق لائیں گے، اور اس کے بعد جو نیچے ہوگی اس کو ذکر کریں گے۔ القط فوق الفیل، چیتا پانی پیتا ہے، چیتا پانی پیتا ہے۔ تو اب دیکھیے پینے کی عربی دیکھیں گے، اور یہ پیتا ہے، تا ہے یعنی فعل مضارع ابھی یعنی پی رہا ہے، تو اس کے ساتھ شروع میں یا آئے گی، یشرب، آگے پھر وہ فاعل آئے گا، اور جیسے یشرب النمر الماء۔ چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے، اور جیسے یہاں پر تھا نا، یہ جملہ اس طرح تھا کہ یہ دیکھیے یہاں پر اس جملہ میں النمر یشرب الماء، چیتا پانی پیتا ہے، تو چیتا النمر یشرب الماء، پانی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی جملہ آپ آسانی سے لکھ لیں گے، مکمل کریں گے۔ چڑیا ہاتھی کے سامنے ہے، چڑیا ہاتھی کے سامنے ہے، چڑیا کی عربی بھی پڑھ چکے ہیں، ہاتھی اور سامنے کو کہتے ہیں امام۔ تو یہ جملہ ان کو بیٹا آپ مکمل کریں گے تو میرا خیال کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا گھوڑا باغ میں ہے، حصان فی الحدیقۃ، اسی طرح اب ہاذا شعرن، آپ شعرن کیسے لکھتے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ آپ آج اس کو مکمل کر لیں۔ اگر اس میں کوئی یعنی مشکل ہوگی، نہیں سمجھ آئے گا کوئی جملہ بنانا، تو آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سارا کام اس کو آپ کو ہوا ملے گا انشاءاللہ۔ تو عزیز طلبہ کوشش کریں کہ آپ خود سے یہ کام کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں تاکہ آپ کو اس طرح جملے بنانا آ جائے۔ جیسے دیکھیں پھل میز کے اوپر ہیں، تو اس کی عربی جب آپ بنا لیں گے تو قلم میز کے اوپر ہے، اس کی عربی بھی بنا لیں گے، کتاب میز کے اوپر ہے، اس کی عربی بھی بنا لیں گے، اور کتاب بیگ کے اندر ہے، اس کی عربی بھی بنا لیں گے۔ تو اس طرح کے آپ بیسیوں جملے بنا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، اور اگر یہ بنانے آ جائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی سے عربی سیکھ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔